سمپل کسی بھی پرابلم کو، کسی بھی مصیبت کو جب رضا بقضا سمجھ کر ایکسپٹ کر لے گا تو اس وقت اللہ رب العزت کی ذات انسان کو صبر بھی دے دیتی ہے اور سکون بھی دے دیتی ہے. اور اگر انسان اس پر شور واویلا کرے بھی صحیح تو آپ مجھے بتاؤ انسان کیا کر سکتا ہے؟ انسان بے بس ہے نا اللہ کے سامنے، اللہ کی طاقت کے سامنے. کیوں بے بس ہے؟ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذوا وکیلا. مشرق اور مغرب اللہ کا ہی ہے، ٹھیک ہے، حقیقی معبود اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. تو انسان پھر اسی کو ہی کارساز بنایا نا. ایک بچے کو تکلیف پہنچتی ہے، وہ بچہ کس کے پاس بھاگتا ہے؟ ماں باپ کے پاس، کہ میری اس تکلیف کا مداوا ماں باپ کریں گے. اس بچے کے نزدیک جو سب سے لاسٹ صلاحیت رکھتے ہیں یا اس کے نزدیک جو سب سے بڑا ہیرو ہے اولاد کے لیے، اس کے ماں باپ ہی ہوتے ہیں. یہاں تک ایمان ہے. رب المشرق والمغرب، اللہ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، 7 آسمان 7 زمین کا مالک. انسان اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اس کی طاقت کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ہم تو اسمبلیاں بھی ڈیزالو کر کے حکومت نہیں گرا سکتے اللہ کی. اللہ سے بڑا وہ مؤمن ہے، وہ مہیمن ہے، وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے، وہ حی قیوم ہے، وہ ذو الجلال والاکرام ہے، وہ ستار العیوب ہے، وہ غفار الذنوب ہے. اللہ سے بڑھ کر جب کوئی نہیں ہے، انسان بے بس ہے. پرندہ قید ہونے کے بعد کسی پنجرے میں قید ہو جائے، لاکھ پھڑ پھڑائے، ہوتا کس کے رحم و کرم پر ہے؟ شکاری کے. انسان پر کوئی پرابلم آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے تو اس کو اللہ کی رضا سمجھ کے ایکسپٹ کرے. صبر کے علاوہ کوئی چارہ ہے؟ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. پھر جب انسان اللہ کی مشیت سمجھ کر اس پر صبر کر لیتے ہیں، اکتفا کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تیری مرضی میں خوش ہوں، اللہ تیری رضا پہ میں خوش ہوں، اللہ اس حال میں رکھنے والا بھی تو ہے، تو پھر اللہ رب العزت کی ذات انسان کو وہ بھی عطا کر دیتے ہیں کہ جو انسان کی سوچ میں بھی نہیں ہوتا، انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. پھر صبر انسان کو کاٹتا ہے. سونا ہے جو خام سونا ہے، آپ مجھے بتائیں، جو خام سونا ہے اس کا ریٹ اور ہے، اس خام سونے کا ریٹ اور ہے، اسی کو سنار کیا کرتے ہیں؟ پگھلاتا ہے، پھر اس پہ ہتھوڑی کے چوٹیں لگتی ہیں، تب جا کر وہ ایک قیمتی زیور بنتا ہے. جب وہ زیور بنتا ہے تو اس کا ریٹ زیادہ وہ ہو جاتا ہے، زیادہ مہنگا ہو جاتا ہے. اس کو اس زیور تک یا اس ویلیو اپنی بڑھانے کے لیے بھی اس کو آگ کی تپش سے گزرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کو اس کنڈیشن میں سے، ان حالات میں سے گزر کے اس کو اس ہتھوڑی کے اور چھینی کے وہ چوٹ برداشت کرنی پڑتی ہے، تب جا کے قیمتی ہوتا ہے، پھر اس کا ریٹ اور ہوتا ہے. زمین کے اندر جب تک آپ ہل نہیں چلائیں گے، زمین جب تک وہ جو ہل یا کدال ہوتا ہے اس کے ساتھ زمین کا سینہ نہیں چیریں گے، زمین قیمتی نہیں ہوگی. اگر زمین کو احساس ہو کہ یہ جو ہل میرے سینے پہ چیرا جا رہا ہے یہ مجھے تکلیف دے رہا ہے، مجھے اس سے اذیت مل رہی ہے، پھر اس کے اندر بیج ڈالا جا رہا ہے، پھر سردی گرمی اس کو پانی کی نمی سے بھگویا جا رہا ہے، اس بیج کو زمین کی تہ میں اندھیروں میں رہنا پڑتا ہے. جب بیج اس زمین کی تہ میں اندھیروں میں رہتا ہے، پھر جب وہ باہر نکلتا ہے تو ایک خوشنما پھل پھول والا پودا بن جاتا ہے. اس سے پہلے وہ سمپل ایک بیج ہے، اس ایک بیج کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ہاں جب وہ پھلدار درخت بن جائے گا یا سایہ دار درخت بن جائے گا اس کی ویلیو زیادہ بڑھ جائے گی. حضرت ابن عباس کا بیان ہے
کہ اللہ رب العزت کی ذات پہ صبر کرنے والے کا ایمان اور عقیدہ اللہ کی جانب زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے جو پہنچا ہے وہ خطا کرنے والا نہیں تھا، اور جو نہیں پہنچا وہ ملنے والا ہی نہیں تھا۔ ایک چیز آپ کے بس میں ہی نہیں ہے، ایک انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ پیدا ہوتے ہی فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، اللہ نے اس کے نصیب میں وہ چیز عطا ہی نہیں کی، اور انسان شکوہ کنا ہو جائے کہ اوہو میرا تو پہلا بچہ تھا، میرا دوسرا بچہ تھا، یا مجھے بچے کی اشد ضرورت تھی، اتنے عرصہ میں انتظار کرتا رہا ہوں، تو اس کے شکوہ کرنے سے اللہ کی شان یا اللہ کی صفات میں کوئی کمی ہوگی؟ اپنے آپ کو اذیت ضرور دے گا، لیکن ہوگا پھر بھی وہی جو اللہ چاہتے ہوں گے۔ ہاں اگر اس کو اللہ کی رضا سمجھ کر، اللہ کی خوشنودی سمجھ کر صبر کر لے گا، کہے گا اللہ میں راضی ہوں، میں راضی ہوں، اللہ اس کو پتہ نہیں کتنا عطا کرنا ہو جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اور سب سے بڑی چیز، جس وقت انسان نے اللہ کی ذات سے شکوہ شروع کر دیا، اپنا اجر گٹا دیا، پھر صبر نہیں ہے، شکوہ تو کر ہی دی ہے۔ ہاں ہمارے اسلاف کا طریقہ کیا ہے؟ میں پہلے بھی آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ میرے والد حضرت مولانا مفتی عطا اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ کسی انسان کی اکمل ہونے میں ضلالت پوشیدہ ہے، اس کو ذلیل ہونا پڑے گا۔ میں جملہ میرا پھر غور سے سنیے گا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ انسان اکمل کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ ذلیل نہ ہو۔ اب آپ بھی بات کریں گے کہ سر یہ کیسی بات کر رہے ہیں کہ انسان ذلیل ہو تو کامل ہوگا، یا کامیابی کے لیے ذلالت یا ذلت ایک کوشچن ہے نا، آتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ انسان کو ذلیل ہونا پڑے گا، لیکن انسان ذلیل دنیا والوں کے سامنے نہ ہو، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو خود ذلیل کرے۔ اور ذلیل کس لیے کرے؟ اپنے اعمال پر، اپنے شامت اعمال پر، اپنے گناہوں پر اللہ کے سامنے اتنا نادم اور شرمندہ ہو جائے، اپنے آپ کو کوسے اللہ کے سامنے۔ اپنے ذلالت کیا ہے؟ اپنے آپ کو کوسنا ہے نا۔ کوئی آپ کو ذلیل کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ آپ کی انسلٹ کرتا ہے، آپ کی بےزتی کرتے ہیں، ہم ذلالت محسوس کرتے ہیں، ایسا ہی ہے نا۔ جب انسان، بات وہیں پر آ گئی جو ہمارے لاسٹ لیکچرز میں سیلف اسسمنٹ آ گئی نا، محاسبہ آ گیا نا۔ مراقبے میں آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنا خود احتساب کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی لو اللہ کے ساتھ لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو سیم ایز جب آپ سجدے میں جاتے ہیں، ہم ہارڈلی 3 دفعہ پڑھ لیا سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ سجدہ اللہ کے ہاں وہ عبادت ہے سب سے زیادہ۔ انسان کی پیشانی جو ہے یا انسان کا سر ہے، دستار یا پگڑی کس پہ باندھی جاتی ہے؟ سر پہ باندھی جاتی ہے۔ دستار عزت اکرام کی نشانی سمجھا جاتا ہے، تو اس کو کہاں رکھا جاتا ہے؟ سر پہ۔ ٹوپی عزت کی نشانی ہے، کہاں رکھی جائے گی؟ سر پہ۔ پاؤں میں رکھی جائے گی، گھٹنے پہ پہنائی جائے گی۔ میں نے کوٹ پہنا ہوا ہے، کوٹ میرے نزدیک اتنا زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہوگا جتنی زیادہ میری عزت میرے لیے میری پگڑی یا میرا امامہ یا میری ٹوپی امپورٹنٹ ہے۔ یہی پیشانی، یہی جبیں جب اللہ کے حضور زمین پہ سجدہ ریز ہو جائے گی، جھک جائے گی، اللہ کے حضور جھک جائے گی، سو میں نے کنسیڈ کر لیا، سو میں نے کنسیڈ کر لیا۔ جب میں نے کنسیڈ کر لیا اور میں نے کہا اللہ میں بے سر و پا عاجز جھکا ہوا تیرے سامنے سر بس سجود ہو گیا ہوں، اللہ دنیا نے ٹھکرا دی ہے، دنیا نے رسوا کر دیا، دنیا نے ذلیل کر دی ہے، میرے اللہ تیرے علاوہ کوئی آسرا نہیں ہے، میں حاضر ہوں۔ تو کیا اللہ دھتکار دیں گے؟ آج آپ کے در پر آیا ہوا بھکاری یا فقیر سوال کرے، آپ اس کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے شرم محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ سے بڑا کوئی غنی ہے؟ اللہ سے بڑا سخی ہے؟ اللہ سے بڑا غفور اور رحیم ہے؟ اللہ تو تانے بھی نہیں دیتا، اللہ تو شکوے بھی نہیں کرتا، اللہ آپ کا ماضی بھی آپ کو نہیں جتلاتا۔ یہاں تو میں خود کہہ رہا ہوں کہ حضرت فرماتے ہیں اپنا ماضی خود یاد کرو، اپنے گناہ